السلام علیکم ناظرین، ونس اگین ایک بار پھر سے بات کریں گے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر۔ مستقل طور پہ ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات سے جس طرح کی خبریں رپورٹ ہو رہی تھیں، جس طرح کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی تھیں، اس کے بعد پھر جس طرح سے بیک لیش آیا ہے اور اوور آل ہم سچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ خطے کی کس طرح سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے، مختلف زاویوں سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رہبر اعلیٰ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد سے اگر ہم بات کریں تو حالات اتنے زیادہ اب نہیں رہے ہیں۔ جو معاملہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا اس سے زیادہ شدت سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نہ صرف اب بات اسرائیل یا ایران یا پھر امریکہ تک رہ گئی ہے، بلکہ جو مختلف ممالک ہیں اس خطے کے وہ بھی اپنی لپیٹ میں اس وقت یہ جو آگ ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں یہ سیاست، یہ سارا معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، اسی پر ہم مستقل طور پہ بات کر رہے ہیں۔ ٹرانسمیشن کا ایک بار پھر سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سینئر اینکر پرسن عادل عباسی بھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ عادل، آپ کراچی آئے اس ٹرانسمیشن کے لیے، اس اوور آل سچویشن کے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اس کے علاوہ احتشام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرانسمیشن میں، ان کی جانب بھی بڑھیں گے۔ پہلے میں عادل، چونکہ آپ یہیں ساتھ ہی موجود ہیں، اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اتنے سادہ نہیں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی آف کیمرہ بھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، لیکن گزشتہ رات کی جو شہادت ہے اب جب تصدیق ہوئی ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پوری دنیا کے خاص طور پہ ممالک ہیں، مسلم ممالک، ان میں جس طرح سے ایک بیک لیش آ رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، غم و غصہ پایا جا رہا ہے، کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں حالات کو؟ دیکھیں، اگر آپ غور کریں اس سارے آپریشن کی آغاز ہوتا ہے گزشتہ برس، یہ بیسکلی اس کا سیکنڈ آپریشن ہے، یہ 2.0 ہے۔ لاسٹ ایئر جب یہ سب کچھ ہوا تو امریکہ نے اپنی ایک ہیجمنی جو ہے وہ کریٹ کر دی تھی، یہ بتا کے کہ ہم جب چاہیں ایران کے اندر حملہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے جس طریقے سے ایرانی پراکسیز کو ختم کیا ریجن کے اندر، اور اس کے بعد جب ان پراکسیز کو کنٹرول کر لیا، پھر اگلے سٹیپ کے طور پر آگے گئے اور ایران کے اندر جو کچھ کیا، ان کے صدر کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ظاہر یہ بہت ساری افواہیں باتیں چلتی ہی رہتی ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر جو ہے موساد کا رول رہا ہے، تو اپنا ایک کنٹرول انہوں نے دکھانے کی کوشش کی کہ وہاں پر کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں۔ پھر نیوکلیئر انسٹالیشنز کو بھی ڈیمیج کیا گزشتہ برس کی جنگ میں پچھلے سال جو جون میں ہوئی اس کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ان کو ٹارگٹ کر کے بتایا، امریکہ نے اور اسرائیل نے دونوں نے، کہ ہم آپ کو کسی بھی وقت دوبارہ ہٹ کرنے آ سکتے ہیں۔ ابھی ہم پچھلی ہسٹری میں جائے بغیر، زیادہ ڈیپتھ میں جائے بغیر، پہلے ذرا اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ اب یہ اس کا پارٹ 2 تھا، سو جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ڈائلاگ چل رہا تھا، ڈائلاگ کے ساتھ سب ایک ہوپ فل ہو گئے تھے، ظاہر دنیا کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ڈائلاگ سکسیسفل ہو جائیں، مان کے منسٹر کی طرف سے جب اسٹیٹمنٹ آیا، اور پھر جس اسٹیٹمنٹس ہو رہی تھیں، خود ایران بہت ہوپ فل تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بیٹرمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور ڈائلاگ کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن آل آف سڈن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تھریٹس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر اٹیک ہو جاتا ہے ایران پہ۔ تو اب جو 4 پوائنٹس ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکن پریزیڈنٹ نے سامنے رکھے، وہ یہی رکھے تھے کہ پہلے وہ یہ جو ان کی میزل ٹیکنالوجی ہے، جس کا مظاہرہ انہوں نے گزشتہ برس جون کی جنگ میں کیا بھی، جب انہوں نے آئرن ڈوم کو بائی پاس کیا اور تل ابیب کو نشانہ بنایا اور اسرائیل کو ہٹ کیا ان کے میزلز نے، تو پہلا ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ان کی جو میزل ٹیکنالوجی ہے اس کو کمپرومائز کیا جائے، اس کو جو ہے وہ روکا جائے۔ دوسرا ان کا ٹارگٹ تھا ان کی نیوی کو ہٹ کرنے کا، کہ جی ان کی نیوی کو جو ہم نے ویک کرنا ہے۔ ان کا تھرڈ ٹارگٹ یہ تھا کہ ان کی جو نیوکلیئر انسٹالیشن ہے اس کو وہ نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ سو 3 پوائنٹ ان کا ایجنڈا تھا اس ساری وار کو ڈکلیئر کرنے کے بعد۔ لیکن در حقیقت جو کہ بہت عرصے سے بات چل رہی تھی وہ یہ کہ بیسکلی وہ وہاں پہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اور رجیم چینج کے ذریعے وہ جو ہے وہ وہاں پر وہ سسٹم انسٹال کرنا چاہتے ہیں جو ان کے لیے قابل قبول ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کئی دفعہ یہ بات کل سے دہرائی ہے بار بار کہ بہترین موقع ہے ایرانی عوام جائیں اور جا کر جو ہے وہ اپنی حکومت لے لیں، نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ سو بیسکلی تو یہ رجیم چینج کے لیے ایک ساری ایفرٹ ہو رہی ہے، اور یہ جو جتنی باتیں میں نے پہلے کی ہیں یہ اس کا بائی پروڈکٹ تھا، اور ظاہر ان سب چیزوں کو ریزننگ کے طور پر یوز کیا گیا۔ ایک کنٹری ڈائلاگ میں تھی آلریڈی، اگر وہ ڈائلاگ میں کسی سٹیج کے اوپر آپ ان کی انرچمنٹ بھی بہت کمپرومائز ہو چکی تھی، اور وہ ڈائلاگ کے پروسیس میں آپ نے جب ان کے اوپر اٹیک کیا تو اٹس کوائٹ آبویس کلیئر کہ وہ ویسٹ یعنی امریکہ یہ چاہتا تھا کہ ہر صورت وہاں پر رجیم چینج ہو۔ اب آیت اللہ خامنئی کے واقعے کے بعد دیکھیں کل رات کو جب یونائٹڈ نیشن کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا
تو اس وقت سے یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی تھیں ویسٹرن میڈیا میں. خود پھر امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. نتن یاہو نے کہا کہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ نشانہ بنایا گیا ہے. خود سیکرٹری جنرل یو این نے جب بات شروع کی تو انہوں نے کہا ہم کچھ سرٹن نہیں ہیں اس بارے میں, لیکن اطلاعات یہی آ رہی تھیں کہ ان کو ٹارگٹ کر لیا گیا ہے. اور ان کو ٹارگٹ کرنے کے بعد جو ہے ایک طرح کا سیلیبریشن جو ہے نیشن کے بارے میں, ایرانی ہسٹری کے بارے میں جن لوگوں کو پتہ ہے, جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. بے شک آپ پورے کی پورے کنٹری کو ڈسٹرکشن کر دیں, وہاں پہ ڈسٹروائے کر دیں, اٹس ناٹ دیٹ ایزی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ان کو ڈیمیج ہوا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. دیکھیں آپ, جو گزشتہ برس ان کی نیوکلیر انسٹالیشن کو ڈیمیج کیا گیا, بامبنگ کی گئی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے خود بھی ایڈمٹ کیا, پھر وہ ڈائلاگ میں گئے, حالانکہ انہوں نے اس وقت آئی اے ای اے سے اپنے وہ جو ڈائلاگ کا سلسلہ تھا, نیگوسیشن تھی, وہ تھوڑی سی سسپینڈ کی, لیکن ڈائلاگ بھی چلا, اٹیک بھی ہوا, سب کچھ ہوا. تو ان کو پچھلے سال کافی نقصان ہوا تھا. تو آج جو گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہوا ہے یا 24 گھنٹوں میں ہوا ہے, وہ تو بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ ہے ان کے لیے. ان کے روحانی لیڈر ہیں ان کو ہٹ کرنا, آیت اللہ خامنئی کو ہٹ کرنا, اس کے بعد ان کی بڑی لیڈرشپ کو دعویٰ کرنا, اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ابھی اور بھی کئی نام ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سچویشن ابھی تو آن گوئنگ ہے. حتمی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رجیم چینج وہ کر سکیں گے یا کب تک کر سکیں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ دنیا میں اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوگا. اور اگر یہ رجیم چینج سکسیسفل ہو جاتا ہے تو پھر رجیم چینج کا سلسلہ یہاں تک نہیں رکے گا, یہ آگے بھی جائے گا. یہ جو تھرسٹ ہے, یہ جو ارج ہے, یہ آگے بھی جائے گی, اور کنٹریز کے اندر بھی جو ہے یہ بات پھیلے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں احتشام صاحب. اب ہم تھوڑا سا ماضی میں اگر جائیں تو عراق میں جو کچھ ہوا تھا اسی طرز عمل کے ساتھ سب کچھ یہاں پر دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ کامیابی ملی, رجیم چینج ہوا, شہادتیں ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن امریکہ کا بہت بڑا لاس بھی ہوا تھا. وہ معاشی طور پہ بہت زیادہ پیچھے چلا گیا تھا, کافی ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا. تو یہ جو سینیریو آج یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمرج ہو رہا ہے, یہ اسی کی دوسری شکل ہے, یا اس بار امریکہ ہر طرح سے تیار ہے اور اس نے ٹھان لی ہے, سوچ لی ہے کہ اب جتنا مرضی نقصان ہو یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ سب سے بڑا خطرہ وہ اپنے آپ کے لیے یہ ایران کو ہی قرار دیتے آئے ہیں. دیکھیں معروف, اس وقت جو دنیا میں سفارتکاری چل رہی ہے اور جو دنیا میں گول پوسٹ بڑے بڑے تھے, اب ان میں اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے کہ جو اب سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سول سپر پاور امریکہ بن گیا ہے. رشیا اور چائنا ان کو, جس کو کہتے ہیں, ٹیک آن نہیں کرنا چاہتے. بہت سے حوالوں سے ان کو بھی اندازہ ہے, لمیٹیشنز ہیں. یوکرین میں باک ڈاؤن ہے. رشیا, چائنیز نہیں چاہتے. وہ 20 سال کا پلان لے کے چلے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے 20 سالوں میں تائیوان سمیت مین لائن چائنا سارا کر لینا ہے. اور یہ جو ان کا $3 ٹریلین کا ون بلٹ ون روڈ ہے, جو 75 ممالک میں 3 کانٹیننٹ میں جانا ہے, ان کا فوکس اس پہ, لہٰذا وہ کنفرنٹیشن سے بچنا چاہتے ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جو ابھی عادل بھی بات کر رہے تھے, دیکھیں ان کے لیے بڑا آسان ہے. وہ لینگلی جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے CIA میں, اگر آپ گئے ہوں وہاں پہ, میرا خیال ہے عادل تو شاید گئے ہوں گے, بہت ہم گھومے ہیں وہاں پہ, دیکھا سب کچھ. وہ تو اتنی پریسیشن کے ساتھ مارتے ہیں کہ آج ایرانی میڈیا بھی ڈیفینیٹلی اس بات کا قائل ہو چکا ہوا کہ بھی کس طریقے سے کس وقت کس کو مارنا ہے. ابھی دیکھیں جتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے, آپ دیکھ لیں, 12 انقلاب کے ہیڈ کو مار دیا, ڈیفینس منسٹر کو مار دیا, سپریم لیڈر کو مار دیا. اب اصل سوال یہ ہے, میرے خیال فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. پہلی تو بات تو آپ رجیم چینج کی جو بات کر رہے ہیں, مجھے اتنا آسان نہیں لگتا معروف. دیکھیں رجیم چینج کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ, بوٹس آن مین ہونا بڑا ضروری ہے. حالیہ مثالیں دیکھ لیں, یہ جب لیبیا میں ہوا تھا, یہ 2011 میں ہوا تھا, اور اس وقت امریکی فوج وہاں پہ موجود تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جب ان کا ہوا عراق کا, تو 2003 میں وہ امریکی فوج وہاں پہ آ چکی تھی. نتیجتاً یہ کہنا بڑا مشکل ہے, وہاں تو انہوں نے کر لیا. تھوڑی بہت اپوزیشن, ریپبلکن گارڈ عراق والے نکلے, وہ ان کو مار مور دیا, تھوڑا بہت بھاگ گئے. اسی طرح لیبیا میں کوئی سامنے نہیں کھڑا ہوا. تو باقاعدہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا امریکن فوجیوں کے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں بڑی نیشنل قوم ہے, اتنا آسان نہیں ہے ایران میں یہ سب کچھ کرنا. ابھی دیکھ لیں کتنے لاکھوں کے جلسے جلوس وہاں پہ نکل رہے ہیں. 10 دن کا ان کا, 20 دن کا سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. لاراجانی جو بہت امپورٹنٹ لیڈر ہیں وہاں کے اور ان کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے ہیڈ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ 2-3 دن میں نئے سربراہ کا نام لے لیا جائے گا. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں انہوں نے 3-4 نام جو سپریم لیڈر دے کے گئے ہیں, وہ جو ہے نا ان کا نام آ جائے گا. اب اگلی بات جو ساری دنیا کے کیپٹل میں اس وقت معروف ہو رہی ہے, کیا یہ سچویشن ایسکلیٹ کرے گی؟ کیا یہ پورے ریجن کے ساتھ ساتھ بیونڈ ریجن مڈل ایسٹ کے بھی معاملہ جائے گا؟ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے. ایک تھوڑی سی سلور لائننگ مجھے معروف اس میں جو نظر آتی ہے, وہ جس طریقے سے
برطانیہ کے پرائم منسٹر نے رابطہ کیا ہے فرانس کے صدر سے، انہوں نے کال کیا ہے، اور جرمنی کے صدر کو کال کیا انہوں نے، چانسلر کو، مسٹر مرز کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سب کو مل کے امریکہ کو کہنا چاہیے، پورا سفارتی دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اس جنگ کو روکا جائے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز آگے جا کے بہت زیادہ ہوں گے۔ بظاہر تو بھی دیکھیں آئل پرائسیں اوپر گئی ہیں، وہ اسٹیٹ آف ہارمز پہ قبضہ کیا، 20% ویسے تیل کی ترسیل وہاں سے ہوتی ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ ایک تھوڑا سا ایفرٹ ہو سکتا ہے۔ خود اپنے جو سوشل ٹروتھ پہ وہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ یہ لمبا کام نہیں چلے گا، لیکن آمنہ دیکھیں اپنا معروف، یہ ایسا نہیں ہے۔ جس وقت صورتحال خراب ہو جاتی ہے تو ہاتھوں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسرائیل کو اور امریکہ کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ جو کانفلکٹ بڑھے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کانفلکٹ کو ریجنلائز کر دیا جائے، اس میں مڈل ایسٹ کے باقی ممالک جو ہے نا وہ بھی اس میں پھنس جائیں، اور ایک ٹوٹل کیوس اور جس کو کہتے ہیں انسرٹینٹی کی صورتحال پیدا ہو جائے، وہ بہت نقصان دہ ہوگی، اس کا ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ اب اگلا سوال ہے، نیشنل اپنا سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوگی ہے، وہاں پہ بڑی باتیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کنڈمنیشن کر دیں گے زیادہ تر، چائنا نے تھوڑی سی بات کی ہے، کچھ اور لوگ ہیں، کچھ بھی پاس کرنا ہو ویٹو کر دے گا چائنا، اب رشیا، اس کو تو نتیجتاً کچھ نہیں ہوگا۔ اب اگلا سوال جو ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے جس کو کہتے ہیں اتنی ایروگینٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو مار ہم نے تمہیں لگائی ان سو مینی ورڈ، ابھی بھی تم نہیں آتے ہو ٹیبل پہ، تو ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے فور گون کنکلوژن ہے معروف کہ امریکن جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ ہدف بناتے رہیں گے، بوٹس آن گراؤنڈ لیے بغیر ہی وہ جو کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کے ساتھ بڑے جہاز، ایئر کرافٹ کیریئر وہ جریز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ دوسرا میرا خیال ہے امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں، وہ جو ایران کے کانٹیکسٹ میں جو حملے کیے گئے امریکی اہداف جو ہیں، ایون سعودی عرب، یو اے ای، قطر، بحرین وغیرہ میں، وہاں سے بڑی شدید کنڈمنیشن آ رہی ہے، اور قطر کی پراؤن منسٹر نے کنڈیم کیا ہے، سعودی عرب نے کیا ہے۔ دیکھیں اس وقت میرا خیال ہے ایران کو چاہیے کہ وہ دوست، پاکستان تو آپ دیکھیں اوپنلی کنڈیم کیا پاکستان تو ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی عرب اور چائنا نے سعودی عرب اور ایران کی صلح کرا دی تھی، آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے، بڑی حد تک معاملات بہتر ہو گئے تھے۔ وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کرنا، اگرچہ ایک آدھ میزائل گیا سعودی عرب، لیکن یہ سمبولک ہے کہ ہم آپ کو ٹارگٹ کریں گے۔ اور اگلی بات جو ہے نا وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے لیڈر جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب ایک اور ہم بڑا خوفناک حملہ کرنے جا رہے ہیں، ایرانی کہتے ہیں، اور یہ تو ہم نے ٹریلر چڑھایا تھا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ اب یہ کتنا لیسن ثابت ہوتا ہے، یہ ان کے بلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل جو ہے نا کتنے کامیاب ہوتے ہیں، کتنا آئرن ڈوم کو توڑ کے جو ان کا ڈیفینس شیلڈ ہے وہ جا سکتے ہیں، کتنا ان پہ دباؤ آ سکتا ہے اسرائیل پہ کہ وہ جنگ کی واپسی کی بات کرے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوسری بات ہے کہ امریکہ میں آپ دیکھ لیں پبلک اوپینین بڑی تیزی کے ساتھ خلاف ہو رہی ہے، صرف 21% لوگوں نے مارو اس کا سپورٹ کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔